آئینی بینچ نے درست طور پر 2 رکنی بینچ کے حکم نامے واپس لیے۔ کیس فل کورٹ میں بھیجنے کی درخواست کا فیصلہ میرٹ پر ہوگا۔ 26ویں ترمیم کو پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی ختم کر سکتا ہے۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا تھا جب معاملات اس ترمیم کے تحت ہی چلیں گے۔ سپریم کورٹ میں بینچز اختیارات سے متعلق کیس میں جسٹس محمد علی مظہر نے 20 صفحات پر مشتمل نوٹ جاری کر دیا۔ نوٹ میں لکھا قوانین کے آئینی ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ صرف آئینی بینچ لے سکتا ہے۔ کسی ریگولر بینچ کے پاس آئینی تشریح کا اختیار نہیں۔ ریگولر بینچ کو وہ نہیں کرنا چاہیے جو اختیار آئین سے نہیں دیتا۔ 26ویں آئینی ترمیم اس وقت آئین کا حصہ ہے۔ ترمیم میں سب کچھ کھلی کتاب کی طرح واضح ہے۔ ہم اس ترمیم پر آنکھیں اور کان بند نہیں کر سکتے۔ آئینی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی کے حکم نامے واپس لیے تھے۔ اینٹی کرپشن، بینکنگ، منی لانڈرنگ اور ٹیکس امور کی چھان بین۔ آئی ایم ایف کا تکنیکی وفد 2 ہفتوں کے لیے پاکستان پہنچ گیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق وفد دورے میں منی لانڈرنگ اور ٹیکس کے ایشوز کا جائزہ لے گا۔ آئی ایم ایف وفد کی مختلف وزارتوں، محکموں اور ریاستی اداروں کے نمائندوں سے ملاقاتیں شیڈیول۔ وفد ٹیکس پالیسی بنانے اور عمل درآمد میں گورننس کے خطرات کا جائزہ لے گا۔ قومی احتساب بیورو کے ساتھ مل کر انسداد بدعنوانی کی قومی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ منی لانڈرنگ کی تحقیقات اور پروسیکیوشن پر بھی بات ہوگی۔ بجٹ کی تیاری اور اصلاحات کا جائزہ لینے کے لیے وزارت خزانہ کے 7 اجلاس ہوں گے۔ $7 ارب کے معاہدے کے تحت پاکستان گورننس کی مکمل رپورٹ شائع کرنے کا پابند ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے کے نمائندے کا کہنا ہے کہ موجودہ ٹیم کا دورہ تکنیکی حوالے سے ہے۔ غیر سرکاری تنظیم مشل نے پاکستان میں اصلاحات بارے رپورٹ جاری کر دی۔ مشل پاکستان ورلڈ اکنامک فورم کا کنٹری پارٹنر ادارہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے 1 سالہ دور میں حکومتی پالیسیوں پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوا۔ پاکستان میں گورننس، معیشت، سرمایہ کاری اور ماحولیاتی شعبے میں اصلاحات کی گئیں۔ شہباز دور میں وفاقی محکموں میں 1,50,000 ملازمین کی کمی کی گئی۔ حکومتی بورڈز میں 33% خواتین کی شمولیت کو لازمی قرار دیا گیا۔ افراط زر جو مئی 2023 میں 38% تھا، دسمبر 2024 میں کم ہو کر 4.1% تک آ گیا۔ موجودہ حکومت میں زر مبادلہ کے ذخائر $4.4 ارب سے بڑھ کر $11.37 ارب ہو گئے۔ 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ اسبابی جلسہ جعلی حکومت کے خلاف عوامی ریفرینڈم ثابت ہوا۔ عوام کی طاقت سے جعلی حکومت کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی وفاقی حکومت پر تنقید۔ کہا عوام حقیقی آزادی کے لیے بانی چیئرمین کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے جواب دیا، پنجاب کے کسی ضلع سے ان کے لوگ نہیں نکلے۔ خیبر پختونخوا نے بھی بانی پی ٹی آئی کی انتشاری سیاست کو مسترد کر دیا۔ حکومتی وسائل کے باوجود 5,000 بندے اکٹھے نہیں کر سکے۔ علی امین گنڈا پور نے حسب روایت بانی پی ٹی آئی کو خوش کرنے کی ناکام کوشش کی۔ پی ٹی آئی کا یوم سیاہ بری طرح ناکام ہوا، ایک آدمی بھی باہر نہیں نکلا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کیا کے پی میں یوم سیاہ صوبائی حکومت کی پالیسی کے مطابق تھا۔ میں نے ایک یو سی میں جلسہ کیا، جتنی کرسیاں اس جلسے میں تھیں اتنے لوگ پوری پی ٹی آئی نہ نکال سکی۔ نیٹ میٹرنگ کے بڑھتے کنیکشن سے حکومت پر مالی بوجھ بڑھ گیا۔ ملک بھر میں دسمبر 2024 تک نیٹ میٹرنگ کنیکشن 4,135 میگا واٹ تک پہنچ گئے۔ بجلی تقسیم کار کمپنیز میں نیٹ میٹرنگ کے کنیکشنز 3,678 میگا واٹ ہیں۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق نیٹ میٹرنگ کے بڑھتے کنیکشن سے عام صارفین پر 159 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ نیٹ میٹرنگ کی بڑھتی مانگ سے عام صارفین پر $1.33 فی یونٹ کا بوجھ پڑے گا۔ بجلی کے بائی پیک قیمت پر نظر ثانی کیے بغیر عام صارفین کو بجلی کی بڑھتی قیمتوں میں بچانا ممکن ہوگا۔ حکومت کو عام صارفین کو تحفظ دینے کے لیے بجلی کے بائی بیک ریٹ میں کمی لانا ہوگی۔ ہنگو کی تحصیل ٹل سے اشیاء خورنوش کا قافلہ کرم کی طرف گامزن۔ ڈی سی ہنگو گوہر زمان وزیر کا کہنا ہے کہ قافلے میں 120 چھوٹی بڑی گاڑیاں شامل ہیں۔ قافلے میں غذائی اشیاء، ادویات سمیت دیگر اشیاء ضروریہ بھیجی گئی ہیں۔ پولیس، ٹل، سکاؤٹس اور کرم انتظامیہ نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں۔
ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کرم میں فریقین کے مزید 25 بنکرز مسمار کر دیے گئے۔ امن معاہدے کے بعد اب تک 80 بنکرز مسمار کیے جا چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کرم کا کہنا ہے کہ دہشت گردی سے متاثرہ خاندانوں میں مزید چیک تقسیم کیے گئے ہیں۔ کراچی میں پولیس کے زیر حراست تاجر کی جان چلی گئی۔ پریڈی تھانے کی حوالات میں بند تاجر وقاص الدین جاں بحق۔ مارکیٹ میں پولیس کے تاجر پر تشدد کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ صدر موبائل مارکیٹ کے تاجروں کا دکانیں بند کر کے احتجاج۔ موبائل مارکیٹ کی پولیس چوکی کو گرا کر آگ لگا دی۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے ایس ایچ او پریڈی سمیت 9 اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ کراچی میں ڈمپرز سے شہریوں کی بڑھتی اموات پر حکومت کا ایکشن۔ سندھ حکومت نے دن کے وقت کراچی میں ڈمپرز کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ حکومت سندھ کے احکامات کے تحت ڈمپرز کو صرف رات 11 بجے سے صبح 6 بجے تک کراچی شہر میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ صوبائی حکومت کا کراچی میں چلنے والی تمام بڑی گاڑیوں اور ان کے ڈرائیورز کی فزیکل ویریفیکیشن کا فیصلہ۔ کراچی میں چلنے والی تمام گاڑیوں کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ سے QR کوڈ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا لازمی ہوگا۔ چیف سیکریٹری سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو 3 ماہ کے اندر آپریشنز رات کے وقت منتقل کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی ہدایات پر سندھ روڈ سیفٹی کمیٹی کی کارروائیاں۔ 92 گاڑیوں کی جانچ پڑتال کے بعد 44 کے چالان، 7 گاڑیاں ضبط، قوانین کی خلاف ورزی پر ایک ڈرائیور کو گرفتار کیا گیا۔ لاہور میں پولیس اہلکار کی بھیکاری خاتون سے دست درازی کی کوشش۔ پولیس اہلکار نے ویڈیو بنانے والے شخص کو گولی مار دی، دھمکیاں بھی دیتا رہا۔ زخمی نوجوان ساجد طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل۔ مقامی افراد نے پولیس اہلکار کو پکڑ کر مناوا پولیس کے حوالے کر دیا۔ متاثرہ شہری ساجد کی مدعیت میں نامزد ملزم پولیس اہلکار امجد کے خلاف مقدمہ درج۔ ڈی آئی جی آپریشنز کہتے ہیں کہ واقعے میں ملوث گرفتار اہلکار امجد تھانہ شفیق آباد میں تعینات ہے۔ پولیس اہلکار کے خلاف محکمانہ کارروائی کا عمل شروع کر دیا۔ ایم کیو ایم پاکستان میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال گروپ کھل کر سامنے آ گئے۔ کارکنان کا بہادر آباد مرکز پر مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کے خلاف احتجاج۔ خواتین اور بچوں نے ہاتھوں میں بینرز، پوسٹرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ پلے کارڈز اور بینرز پر خالد مقبول صدیقی ہماری ریڈ لائن درج تھا۔ مظاہرین نے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کے خلاف نعروں پر مشتمل بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ آٹھ فروری کو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ سوابی جلسہ جعلی حکومت کے خلاف عوامی ریفرینڈم ثابت ہوا۔ عوام کی طاقت سے جعلی حکومت کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی وفاقی حکومت پر تنقید۔ کہا عوام حقیقی آزادی کے لیے بانی چیئرمین کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے جواب دیا، پنجاب کے کسی ضلع سے ان کے لوگ نہیں نکلے۔ خیبر پختونخوا نے بھی بانی پی ٹی آئی کی انتشاری سیاست مسترد کر دی۔ حکومتی وسائل کے باوجود 5000 بندے اکٹھے نہیں کر سکے۔ علی امین گنڈا پور نے حسب روایت بانی پی ٹی آئی کو خوش کرنے کی ناکام کوشش کی۔ پنجاب میں دھیرانی پروگرام کے تحت 1500 شادیوں کا مرحلہ مکمل۔ دوسرے مرحلے میں مزید 1500 شادیوں کے لیے درخواستوں کی وصولی کا آغاز ہو گیا۔ شادیوں کی اجتماعی تقریب میں شرکاء کو کھانا حکومت پنجاب کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ نئے شادی شدہ جوڑوں کو 1 لاکھ روپے کی سلامی بھی دی جاتی ہے۔ دھیرانی پروگرام کے تحت جوڑوں کو فرنیچر اور کپڑوں سمیت دیگر ضروری سامان تحفے کے طور پر دیے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ بیٹیوں کے سر پر دستے شفقت رکھنا پنجاب کی روایت ہے۔ گھر بسانے پر دل خوشی ہوگی۔ معاشرے کے نادر اور محروم طبقات کا احساس کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی وانا میں پاک فوج کے شہید ہونے والے حوالدار سعید اقبال اور سپاہی باسط علی کے گھر فتح جنگ آمد۔ شہداء کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ پاک آرمیوں شہداء کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ گورنر پنجاب نے کہا شہداء کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ملک کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پاک فوج کے جوان ہمارا فخر ہیں۔ فوج کے جوانوں اور شہداء کی بدولت ہی ہمارا ملک محفوظ ہے۔ شہداء کی یادگاروں کو نقصان پہنچانے والے ملک کے دشمن ہیں۔
بالائی علاقوں میں سردی کی شدت برقرار، محکمہ موسمیات نے آسمان سے سفید موتیوں کی برسات کی پیشگوئی کر دی۔ شمال مغربی بلوچستان میں مطلع جزوی ابر آلود، کوئٹہ، زیارت، چمن، یوب میں بارش اور برف باری کا امکان، کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی برف باری اور بارش متوقع، چترال، دیر، سوات، شانگلہ، وزیرستان بھی شدید سردی کی لپیٹ میں، مری، گلیات اور گرد و نواح میں بھی برف باری اور بارش ہو سکتی ہے۔ پنجاب اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور سرد ہے، لہر سکردو، کلام، ہنزا اور گلگت میں شدید سردی کا راج، لاہور میں پارہ 14، پشاور 15، کوئٹہ 7 اور کراچی میں 17 ڈگری ریکارڈ۔ امریکی صدر کی شہ پر اسرائیلی وزیر اعظم کی بیان بازی، نیتن یاہو نے سعودی عرب کے اندر فلسطینی ریاست بنانے کا بیان داغ دیا۔ دورہ امریکہ کے دوران اسرائیلی میڈیا کو انٹرویو میں بولے، فلسطینی ریاست کا قیام اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوگا۔ سعودیوں کے پاس بہت زمین ہے، وہ فلسطینی ریاست اپنے ملک میں بنا سکتے ہیں۔ مصر کی نیتن یاہو کے بیان کی شدید مذمت، کہا اسرائیلی بیان سعودی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب کی سلامتی مصر کی ریڈ لائن ہے۔ ٹرمپ کی اسرائیل کے خلاف مقدمے پر جنوبی افریقہ کو سزا، امریکی صدر نے جنوبی افریقہ کی مالی امداد منجمد کر دی۔ ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط، ٹرمپ نے کہا کہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ دائر کیا، اس وجہ سے امداد روکی۔ جنوبی افریقہ میں سفید فارموں سے زمینیں چھینی جا رہی ہیں۔ ادھر امریکی عدالت نے ایلان مسک کی لاکھوں امریکیوں کے ذاتی مالیاتی ڈیٹا تک رسائی روک دی۔ 19 ریاستوں کے اٹارنی جنرلز نے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ ایلان مسک نے جج کو ڈیموکریٹ کارکن اور فیصلے کو پاگل پن قرار دے دیا۔ امریکہ کا اصل حکمران کون، نئی بحث چھڑ گئی۔ امریکی ٹائم میگزین نے اپنے سر ورق میں ایلان مسک کو صدارتی کرسی پر بٹھا دیا۔ ایلان مسک کو اوول آفس میں کافی تھامے امریکی اور صدارتی جھنڈوں کے درمیان دکھا دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق سر ورق میں ظاہر کیا گیا صدارتی تخت کے پیچھے اصل طاقت ایلان مسک کی ہے۔ پس منظر پر سرخ رنگ ایلان مسک کو بے رحم ظاہر کرتا ہے۔ ٹرمپ وفاقی ملازمین کی چھانٹی کے لیے ایلان مسک کو بے پناہ اختیارات دے چکے۔ دوسری طرف ٹرمپ نے ایلان مسک کو حکومتی محکموں کی تنظیم نو کا ٹاسک سونپ دیا، کہا لگتا ہے ٹائم میگزین ابھی بھی میرے پیچھے پڑا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے تہران میں حماس رہنماؤں کی ملاقات، غزہ میں ہونے والی پیش رفت سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کو عظیم کامیابی قرار دیا۔ خامنائی نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی شکست امریکہ کی ہار ہے، امریکہ کی دھمکیوں سے خوف زدہ ہونے والے نہیں۔ حماس کے وفد میں قائم مقام سربراہ خلیل الحیات، محمد درویش، ظہیر جبرین سمیت دیگر شامل تھے۔ بھارتی ریاست دلی کی وزیر اعلیٰ آتشی مارلینا مصطفی دلی عام آدمی پارٹی کے ہاتھ سے نکل گیا۔ بی جے پی 27 سال بعد دلی کے ریاستی انتخابات جیتنے میں کامیاب۔ نریندر مودی کی جماعت نے اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل کر لی۔ بھارتی الیکشن کمیشن کے مطابق بی جے پی نے دلی اسمبلی کی 70 میں سے 48 نشستیں حاصل کی۔ راولپنڈی میں 6 کلومیٹر کی منی میراتھن ریس کا انعقاد۔ میراتھن ریس میں جاپانی ٹیم سمیت 2000 سے زائد شرکاء نے حصہ لیا۔ ریس لیاقت باغ سے شروع ہو کر نواز شریف پارک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ پہلی کیٹیگری انڈر 19، دوسری اوپن اور تیسری سینئر سٹیزنز پر مشتمل تھی۔ کامیاب کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ میرپور خاص بھی سیکنڈ کمشنر میراتھن کا انعقاد، 30 اسپیشل افراد اور ہزاروں طلباء نے حصہ لیا۔